بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کا خاتمہ بالخیر ہو، اللہ تعالیٰ کلمے والی موت نصیب فرمائے، ایمان پر اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے، کہ اللہ ہمیں ایمان سے محروم نہ کرے اور دنیا سے جاتے وقت انسان اس حال میں جائے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہو، دین کی خدمت کر کے دنیا سے انسان جائے اور آخری وقت میں ایسی موت نصیب ہو جائے کہ جو شریعت میں مطلوب ہے۔ تو ایسے کون سے اعمال ہیں کہ جس کو اگر ہم اختیار کریں، امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ سلف کو، اکابر کو، محدثین کو اچھی موت عطا فرمائی، دنیا سے گئے اور ان کا حسن خاتمہ ہوا، اگر وہ اعمال میں اور آپ اختیار کریں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا بھی حسن خاتمہ ہوگا۔ ان میں سب سے پہلا عمل ہے حدیث کی خدمت کرنا، خدمت حدیث کے سبب، یعنی جو آدمی اپنی زندگی حدیث کی خدمت میں لگا دے، اوڑھنا بچھونا حدیث کو بنائے، حدیث کا علم حاصل کرے، حدیث کی نشر و اشاعت کرے، حدیث کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کا خاتمہ اچھا فرماتے ہیں۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 264 ہجری ایک بڑے محدث گزرے۔ یہ وہ انسان ہیں کہ امام احمد بن حنبل ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ حدیث کا ذخیرہ 7 لاکھ سے زیادہ ہے اور اس نوجوان کو 6 لاکھ احادیث یاد ہیں۔ یہ امام ابو زرع وہ انسان ہیں، تہذیب و تہذیب میں تاریخ بغداد میں ہے، فرماتے تھے جو احادیث میں نے 50 سال پہلے اپنے پاس لکھی ہیں، دوبارہ میں نے مراجعت بھی نہیں کی، لیکن الحمدللہ مجھے یاد ہے میں نے وہ حدیثیں کس صفحے پہ لکھی ہیں، کس ورق پہ لکھی ہیں، کون سی حدیث کہاں ہے، 50 سال پہلے لکھی ہے لیکن اب بھی مجھے یاد ہے۔ اللہ نے ایسے حافظہ، ذہانت، حدیث میں ایسی مہارت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں ان کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ یہ درس دے رہے تھے، درس کے دوران ذرا گفتگو طویل ہو گئی تو ان کا ایک شاگرد جب گھر گیا تو گھر والی ان سے الجھ گئی کہ آپ دیر سے آئے۔ انہوں نے فرمایا میں استاذ کے درس میں تھا، تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا تمہارے استاذ کو کچھ نہیں آتا، تمہیں بھی نہیں آتا، ویسے اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ اس دور کے شاگرد بڑے غیرتی تھے، استاد سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ انہوں نے کہا اگر میرے استاذ کو 1 لاکھ احادیث یاد نہ ہو تو تمہیں 3 طلاق ہے۔ جملہ تو کہہ دیا، تھوڑی دیر بعد سوچنے لگے پتہ نہیں میرے استاذ کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہوں گی یا نہیں۔ امام ابو زرع رازی کے پاس آئے، فرمایا حضرت میں نے یہ جملہ کہہ دیا ہے، میری اہلیہ کو طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ امام ابو زرع رازی مسکرا گئے، فرمایا بیٹا مجھے 1 لاکھ حدیثیں اس طرح یاد ہیں جس طرح تمہیں سورہ اخلاص یاد ہے۔ اپنی گھر والی کو رکھو، طلاق نہیں ہوئی۔ یعنی اس پائے کے محدث تھے کہ 1 لاکھ حدیثیں یوں نوک زبان تھیں، حافظے میں یوں مستحضر تھی، فرمایا جیسے تمہیں سورہ اخلاص یاد ہے۔ ساری زندگی حدیث میں گزری، اب ان کا خاتمہ کیسے ہوا؟ تو میں بتانا چاہ رہا تھا حسن خاتمہ، زندگی حدیث میں لگائی، اوڑھنا بچھونا حدیث میں لگا، ایک ایک حدیث کی تحقیق، روایتوں کی تحقیق میں پوری عمر گزاری۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، یہ واقعہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں نقل کیا ہے،
آخری وقت تھا، ان کے شاگرد ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ امام ابو حاتم رازی تھے، منذر بن شاذان رحمہ اللہ بیٹھے تھے، دیگر محدثین قریب تھے۔ نزع کا عالم تھا، آخری وقت تھا، تو سوچنے لگے ہم استاذ کو کیسے نصیحت کریں کہ آپ کلمہ پڑھو۔ ساری زندگی تو استاذ کی ہمیں حدیث پڑھاتے ہوئے گزر گئی، ہم کیسے کہیں کہ استاد جی آپ کلمہ پڑھو؟ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہم میں سے ہر ایک ساتھی وہ کلمے والی حدیث پڑھے گا کہ جس میں تذکرہ آیا ہے کہ موت کے وقت کلمہ پڑھو، ہم سند پڑھیں گے، استاذ کو متن یاد آ جائے گا۔ حدیث میں چونکہ حکم ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جو قریب المرگ لوگ ہیں انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، یعنی ان کے سامنے کلمہ پڑھا کرو تاکہ کلمہ سن کر انہیں بھی کلمہ یاد آ جائے۔ اب یہ جو تینوں محدث قریب بیٹھے تھے، امام ابو زرع رازی پر غشی طاری تھی، تو ایک نے اپنی سند کے ساتھ حدیث پڑھنا شروع کی تو اپنی سند بیان کی، اب آگے متن نہیں پڑھا، یعنی حضور کا فرمان نہیں پڑھا، اپنی سند پڑھی۔ ابو حاتم نے جب وہ خاموش ہو گئے تو منذر بن شاذان انہوں نے اپنی سند پڑھی، تیسرے نے اپنی سند پڑھی۔ ابو زرع رازی پر غشی طاری تھی، ہوش آ گیا، کانوں میں آواز تو پڑ رہی تھی، اب انہوں نے اپنی سند کے ساتھ پوری حدیث پڑھی، اور جب یہاں متن پہ پہنچے ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جیسے یہ جملہ کہا امام ابو زرع رازی کا انتقال ہو گیا۔ تو یعنی اللہ نے کیسی خوبصورت موت عطا فرمائی، صرف کلمہ پڑھ کر دنیا سے نہیں جا رہے، کلمے والی پوری حدیث سند کے ساتھ زبانی پڑھ کر دنیا سے جا رہے۔ حالانکہ ایسے وقت میں عموماً انسان کی عقل کام نہیں کرتی، نزع کے وقت انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا، تکلیف کی شدت ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں بھی پوری حدیث پڑھنا، سند کے ساتھ پڑھنا، کلمہ پڑھ کے دنیا سے جانا، یہ اللہ نے خوبصورت موت عطا کی۔ تو میں نے پہلا سبب عرض کیا ہے حدیث کی خدمت کرنا، تو خدمت حدیث یہ سبب بنتا ہے بسا اوقات انسان کے حسن خاتمے کا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 261 ہجری، ان کا واقعہ حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں لکھا۔ ان کا انتقال کیسے ہوا؟ امام مسلم بہت بڑے محدث ہیں، صحیح مسلم حدیث کی مشہور کتاب انہی کی تصنیف کردہ ہے۔ ایک دفعہ درس کے دوران ایک شاگرد نے ان سے حدیث پوچھی، تو چونکہ حدیث انہیں مستحضر نہیں تھی تو انہوں نے کہا میں تلاش کر کے تمہیں بتا دوں گا۔ امام مسلم گھر آئے تو حدیث تلاش کر رہے تھے اپنی کتابوں میں، تو گھر والوں سے کہا کچھ کھجوریں ہیں تو دے دو، تو انہوں نے کھجور کا ٹوکرا لا کر سامنے رکھ دیا۔ امام مسلم ایک ایک کھجور بھی کھا رہے، صفحے پلٹ پلٹ کر حدیث بھی تلاش کر رہے ہیں، ایک ایک کھجور بھی کھا رہے، حدیث بھی ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں تک کہ حدیث ان کو مل گئی۔ تو وہی ان کا آخری وقت تھا، حدیث کی کتاب ہاتھ میں تھی، نظروں کے سامنے حدیث تھی، زبان پر حدیث تھی، بس اسی پر اپنی پیشانی رکھی اور دنیا سے چلے گئے۔ یعنی اللہ نے کیسی خوبصورت موت عطا فرمائی کہ آخری وقت میں حدیث تلاش کرتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے، حدیث کی کتاب ہاتھ میں، پیشانی حدیث پر، اور دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے یہ خوبصورت موت عطا فرمائی۔ سبب کیا بنا؟ خدمت حدیث۔ تو پہلا سبب میں نے عرض کیا، ہماری کوشش ہو حدیث پڑھنا، پڑھانا، حدیث کا مطالعہ کرنا، حدیث کی کتابوں کی تعلیم کرنا، سننا، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں تاکہ ہمارا بھی خاتمہ اچھا ہو۔ آج افسوس کی بات، درس حدیث ہوتا ہے، ہمیں بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، گھنٹوں ہم باہر گفتگو میں ضائع کر دیتے ہیں، موبائل میں ضائع کر دیتے ہیں، لایانی باتوں میں وقت لگ جاتا ہے، اللہ اور رسول کی بات سننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ دوسرا عمل جس کے سبب انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، مغفرت ہو جاتی ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا۔
اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا، یعنی یہ گمان رکھنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ میرے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے گا، رب العالمین کی بخشش اور رحمت بہت زیادہ ہے۔ تو انسان جیسا اللہ سے گمان رکھتا ہے اللہ معاملہ بھی اسی طرح کرتا ہے۔ رب العالمین کا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہے۔ ایک واقعہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے الزہد، اس میں انہوں نے بالسند ایک واقعہ لکھا۔ ایک نوجوان تھا، اس کی زندگی نافرمانی میں گزرتی تھی، ماں اس کو منع کرتی تھی کہ بیٹا گناہ سے باز آ جا، اپنی زندگی اعمال پر تقوی پہ گزار، لیکن شباب تھا، جوانی تھی، گناہوں میں وقت گزر گیا۔ جب اس کا آخری وقت ابھی قریب آنے لگا، ابھی نزع کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، یہ بیمار تھا، تو ماں نے اس سے روتے ہوئے اس سے کہا بیٹا اب آگے تو کیا کرے گا، قبر میں کیا ہوگا، حشر کے میدان میں کیا ہوگا، تو نے تو زندگی گناہ میں گزار دی، قبر میں حساب کتاب ہوگا تو کیسے جواب دے گا، میں تجھے منع کرتی تھی تو باز نہیں آتا تھا، تیری بیماری تو طویل ہو گئی، بڑا مشکل ہے تجھے صحت مل جائے۔ تو ماں یہ جملے کہہ رہی تھی، اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے روتے ہوئے کہا اماں جان مجھے امید ہے میرا اللہ بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا، غفور الرحیم، گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے، اسلام لاؤ اللہ ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، گناہ تو ہوئے جوانی میں پتہ نہ چلا، لیکن آج میں ندامت کے آنسو بہاتا ہوں، مجھے امید ہے میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اپنی ماں کے سامنے رونے لگا، آنسو بہہ رہے تھے، ادھر ماں بھی دعا کر رہی تھی یا اللہ میرے بچے کو معاف کرنا، اس نے نادانی میں زندگی گناہ میں گزار دی، بس یہ آخری اس کے نزع کا عالم تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ سے حسن ظن تھا، اس حال میں انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ماں تو دعا کرتی رہتی تھی، معلوم نہیں میرے بیٹے کے ساتھ آگے کیا ہوا ہوگا۔ چند دن گزرے تھے، خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو بہت اچھی حالت میں دیکھا، جنت میں گھوم رہا ہے، اللہ کی نعمتوں میں ہے۔ پوچھا بیٹا تو نافرمان تھا، زندگی تو تیری گناہ میں گزری تھی، آج تو بہت اچھی حالت میں ہے، کیا بات ہے؟ اس نے آگے سے کہا اماں جان زندگی گناہ میں تھی، لیکن وہ جو میں آپ کے سامنے میں نے کہا تھا میں اللہ سے حسن ظن رکھتا ہوں، میرا اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ جو میرے ندامت کے آنسو بہے تھے اور میری زبان پر اللہ کی تعریف کے کلمات تھے، اللہ کو وہ پسند آئے، اسی حسن ظن پر اللہ نے میری مغفرت کر دی، اللہ نے میری بخشش کر دی۔ تو گویا بہت بڑا وزنی عمل ہے، ہماری بھی کوشش ہو انسان جتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع رحمت ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات غفور الرحیم ذات ہے۔ تیسرا عمل ہے لوگوں کے ساتھ معاملات میں نرمی کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملات میں نرمی کرنا۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا۔ اس شخص کا کاروبار تھا، اس نے اپنے ساتھ جن لوگوں کو شریک کیا تھا یہ انہیں پابند کرتا تھا کہ اگر لین دین میں کسی سے قرضہ لینا ہو، کوئی مالدار ہو، وقت پہ اگر قرضہ نہ دے سکے تو تم اس کے ساتھ نرمی کیا کرو، اس کی مدت کو بڑھا دیا کرو، مہینے کی مدت ہے مثلا 3 مہینے کر دیا کرو، 5 مہینے کر دیا کرو، اور اگر وہ غریب اور تنگ دست ہو اور وہ قرضہ نہ دے سکے تو تم اس سے قرضہ معاف کر دیا کرو، یعنی غریب آدمی ہو قرضہ نہ دے سکے، پیسے نہ دے سکے تو معاف کر دیا کرو، صاحب وسعت ہو نہیں دے سکتا اور تم سے مہلت مانگتا ہے تو تم اس کی مہلت کو بڑھا دیا کرو۔ اور یہ کہا کرتا تھا امید ہے ہم غریبوں کو معاف کریں گے اللہ ہمیں بھی معاف کرے گا، ہم غریبوں کا قرضہ معاف کریں گے اللہ ہمارے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کر کے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ تو اس کے ساتھ جو نوکر اور خادم تھے وہ اسی طرح کرتے تھے، کاروبار میں کوئی تنگ دست آتا معاف کر دیتے، مالدار ہوتا مہلت بڑھا دیتے۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے میری بخشش کر دی۔
کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی، گناہ معاف ہوئے؟ کہا عمل یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے بندے تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، میرے بندوں سے درگزر کرتا تھا، جا آج ہم نے بھی تیرے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا تو اللہ نے اس پر میری مغفرت کر دی۔ تو یہ بھی ایک بڑا وزنی عمل ہے۔ اگر ہمارا کسی پر حق ہو اور وہ بظاہر تنگ دستے نہیں دے سکتا تو کچھ تخفیف کر دینی چاہیے، کچھ معاف کر دینا، مدت کو بڑھا دینا، پیار محبت سے بات کر دینا، نرم لہجے سے گفتگو کر دینا، یہی ہماری شان ہونی چاہیے۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے اگر کوئی وقت پہ نہ دے سکے تو لوگ بد اخلاقی کرتے ہیں، بےزتی کرتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، گالم گلوچ دیتے ہیں، قانونی کارروائی استعمال کر کے عزت خاک میں ملا دیتے ہیں۔ اس سے گریز کرنا چاہیے۔ بس اوقات کسی پر حالات اور آزمائشیں ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ وقت پر ادائیگی نہیں کر پاتا، تو اگر اس کا عذر ہو تو عذر اللہ کے ہاں بھی مقبول ہے اور عذر نیک لوگوں کے ہاں بھی مقبول ہے۔ ایک چوتھا عمل جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں وہ ہے مطالعے کا انہماک۔ مطالعے میں انہماک رکھنا، یعنی مطالعے میں منہمک تھا اور حسن خاتمہ ہو گیا، اللہ نے اس کو اچھی موت، بہترین موت اللہ نے عطا فرما دی۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں امام خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 170 ہجری۔ یہ علم عروض کے بانی ہیں۔ علم عروض ایک فن ہے جس کو انہوں نے ایجاد کیا۔ ان کو مطالعے سے بڑا شغف تھا، ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب مطالعہ کرتے رہتے، پڑھتے رہتے اور علم کی باتیں سوچتے رہتے، لکھتے رہتے۔ ایک دفعہ یہ مسجد آ رہے تھے، ہاتھ میں کتاب تھی۔ یہ واقعہ علامہ ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں لکھا۔ مطالعہ کرتے کرتے آ رہے تھے، مطالعے میں منہمک تھے، انہیں پتہ نہ چلا کہ سامنے ستون ہے۔ اتنی توجہ کتاب پر تھی کہ معلوم نہ ہوا، یاد نہ رہا کہ سامنے ستون ہے۔ مطالعے میں ہی توجہ تھی اور نظریں کتاب پر تھیں، پڑھتے پڑھتے تیزی میں آ رہے تھے کہ مجھ سے نماز نہ چھوٹ جائے، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے۔ تو جیسے تیزی میں آئے، کتاب پر توجہ تھی تو آتے ہوئے سر ایک دم ستون کے ساتھ لگ گیا۔ جو تیزی میں لگا تو نیچے گرے، بے ہوش ہو گئے۔ گھر لایا گیا، 2 دن کے بعد امام خلیل بن احمد کا انتقال ہو گیا۔ تو گویا اللہ نے کیسی ایک خوبصورت موت عطا فرمائی کہ دنیا سے کس حال میں جا رہے کہ نماز کے لیے مسجد آ رہے، ہاتھ میں کتاب ہے، مطالعہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور مسجد میں پہنچتے ہیں، مطالعے کے انہماک میں ستون سے ٹکرا جاتے ہیں اور یہی سبب بنتا ہے ان کی دنیا سے جانے کا۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، بسا اوقات دینی کتابوں کا مطالعہ، تفسیر کا، حدیث کا یہ سبب بن جاتا ہے اور انسان اسی میں دنیا سے چل بستا ہے۔ یہ ایک اچھی موت ہے بنسبت اس کے کہ کسی کی موت آئے فلم دیکھتے ہوئے، ڈرامہ دیکھتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں گاڑی میں فلم چل رہی ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، گاڑی میں گانا چل رہا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، دنیا سے چلے گئے، آنکھوں کے سامنے بھی گانا اور فلم کے مناظر، کانوں میں بھی گانے کی آواز، زبان پہ بھی وہی گانا اور دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ نے لوگوں کو اچھی موت عطا فرمائی۔ ایک عالم تھے علامہ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ بھی وفیات الاعیان میں علامہ ابن خلکان نے لکھا۔ ہاتھ میں کتاب تھی، مطالعہ کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو راہ چلتے بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، وہ چاہتے تھے چلتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی کتاب ہاتھ میں ہو، مطالعہ ہو، تاکہ یہ وقت بھی قیمتی بن جائے۔ آج تو ہمارا وقت موبائل میں گپ شپ میں ضائع ہوتا ہے۔ آج علماء طلبہ میں بھی وہ مطالعے کا ذوق نہ رہا جو اسلاف کی زندگی میں موجود تھا، تو یہ راہ چلتے بھی مطالعہ کر رہے ہیں۔ پیچھے سے گھڑ سوار تیزی میں آیا، گھوڑے پر تھا، اس نے آواز دی، شاید ان کو آواز نہ آئی، یہ مطالعے میں منہمک تھے، اس سے اپنا گھوڑا قابو نہ ہوا تو گھوڑا پیچھے سے آ کر زور سے ٹکرا گیا۔ جیسے ہی زور سے ان سے لگا تو یہ نیچے گرے، ان کا سر ایک پتھر پہ لگا تو یہ اسی وقت بے ہوش ہو گئے۔ جب گھر لایا گیا غشی کی حالت تھی، دوسرے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ کس حال میں دنیا سے گئے کہ ہاتھ میں کتاب ہے، مطالعہ کر رہے ہیں، توجہ حدیث کی کتاب میں تھی، متوجہ اس پر تھے، اس حال میں دنیا سے گئے۔ اللہ نے ایک اچھی موت انہیں عطا فرما دی۔